سورۃ الکوثر، کوثر کے کئی معنی ہیں، علماء کرام نے لکھے ہیں۔ کوثر کا معنی ایمان، کوثر کا معنی اسلام، کوثر کا معنی قرآن، کوثر کا معنی حوض کوثر، کوثر کا معنی خیر کثیر۔ اللہ اکبر۔ بات بڑی عجیب ہے، سورہ کوثر مکی صورت ہے، کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، اور مکہ مکرمہ میں ترقی کا عالم کیا ہے؟ دروازہ بند کر کے چھپ کے نماز پڑھی جاتی ہے، برملا اذان نہیں دی جاتی، لیکن پروردگار کہتے ہیں او میرے پیغمبر میں تجھے اسلام دوں گا، او میرے پیغمبر میں تجھے قرآن دوں گا، او میرے پیغمبر میں تجھے خیر کثیر عطا کروں گا۔ ایک اور معنی سپاہ صحابہ والو، ایک اور معنی جو علامہ آلوسی نے لکھا ہے، خدا دی قسمیں لکھ کے تس تے کلیجے ٹھنڈے کر کے دن۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوثر کا معنی اسلام بھی ہے، کوثر کا معنی قرآن بھی ہے، کوثر کا معنی ایمان بھی ہے، کوثر کا معنی میرے کوثر بھی ہے، کوثر کا معنی او حوض کوثر بھی ہے، لیکن علامہ لکھتے ہیں کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، ارے معنی اتباع کے ہیں، رب بتانا چاہتا ہے او میرے پیغمبر میں تجھے ایسے ماننے والے عطا کروں گا ایسے میں نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے ہوں گے۔ ماننے والے میں نے آدم کو بھی دیے تھے۔ اب میں خطیبانہ رنگ میں کہہ رہا ہوں، علماء کو میں سبق سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ماننے والے آدم کو بھی دیے، لیکن نوح علیہ السلام کو دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے، لیکن ان میں ابو بکر صدیق تو نہیں تھا۔ ماننے والے میں نے انبیاء کو دیے، لیکن ان میں فاروق اعظم نہیں تھا۔ ماننے والے باقی انبیاء کو بھی دیے، لیکن اس میں عثمان جیسا سخی نہیں تھا۔ اور ماننے والے میں نے سب کو عطا کیے، وہاں حیدر کرار جیسا شجاع نہیں تھا۔ ماننے والے میں نے نوح کو بھی دیے، عیسیٰ کو دیے، موسیٰ کو دیے، لوط کو دیے، لیکن ان میں بلال جیسا مخلص تو نہیں تھا جو چلتا زمین پہ تھا، پاؤں کی آہٹ کی آواز عرش پہ آتی تھی۔ اور روایات میں آتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، ترمذی شریف میں ایک روایت موجود ہے، میرے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ آقا کے قدموں کے ساتھ لگنے والی دھول بھی سنو اتنی مقدس ہے۔ میں کہتا ہوں میرے ماں باپ، میرے اساتذہ، میری کل کائنات پیغمبر خدا کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی دھول پہ قربان جائے۔ اللہ اکبر۔ کون بلال؟ روایات میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، حضور تشریف فرما ہے، ادھر صدیق اکبر ہیں، ادھر فاروق اعظم ہیں، ادھر عثمان ذی النورین ہیں، ادھر حیدر کرار ہیں، اتنے میں بلال آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ بلال آ رہا ہے۔ بلال کی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، وضو کے قطرات ٹپکتے ہیں۔ رسول اللہ نے یوں دیکھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم گواہ بن جاؤ، یہ حبش کا بلال سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اور کچھ سمجھ بھی آندہ ہے کہ غرغری سمجھ آندہ ہے کہ پتہ ہے تسی آتے ہو مولوی اچھلدہ مچا سا باواں مچ ماردہ سا، یہ پتہ نہ لگتا سا آختہ کے ہے۔ اور کچھ مڑیاں گلہ بھی آنی ہیں کہ نہیں آنی ہیں سمجھ۔ او پیچھے بنگلہ دیش والے ماشاءاللہ، توجہ میری طرف۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال کے کانوں میں آواز پڑتی ہے،
رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بلال وہ ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں آقا دیکھیے یہ صداقت کا تاجدار ابو بکر بیٹھا ہے، یہ عدالت کا مجسمہ عمر بیٹھا ہے، یہ سخاوت کا پہاڑ عثمان بیٹھا ہے، یہ شجاعت کا پیکر علی بیٹھا ہے، یہ فقاہت کا پہاڑ عبداللہ ابن عباس بیٹھا ہے، کیا میں ان سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا بلال لنا، ہم جتنے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ بلال سے صبر نہ ہوا، عرض کیا آقا آپ نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، کیا میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا بلال تو مجھ محمد سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ جس طرح تستے کان کھلتے نا ایاں صحابہ دے بھی کان کھل گئے، آئے اللہ بول دے نا ورے کان کھل گئے، دل ٹک ٹک کر دے، دل میں سوال پیدا ہوا یا رسول اللہ صدیق اکبر سے پہلے جائے دماغ مانتا ہے، عمر سے پہلے جائے ذہن تسلیم کرتا ہے، حضرت علی سے پہلے جائے عقل مان لیتی ہے، لیکن آپ سے پہلے اب اس کا کالا بلال وہ کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ رسول اللہ نے صحابہ کرام کے چہروں پر آنے والے سوال کو بھانپ لیا۔ حضور نے یوں دیکھا، فرمایا تم سوچتے ہو نا اتتفکرو کہ بلال کیسے جائے گا، مجھ سے پہلے کیسے جائے گا؟ فرمایا فکر مت کرو، سوچو مت، غور مت کرو، تفکرات میں مت پڑو، میں اپنی اونٹنی پہ سوار ہوں گا، میری اونٹنی کی لگام میرے بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اور بلال میری اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے اور جنت کی دہلیز سے پہلے جائے گا، بعد میں اور میری اونٹنی جائیں گے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آئے تو ابو بکر، گئے تو صدیق اکبر، آئے تو عمر، گئے تو فاروق اعظم، آئے تو عثمان، گئے تو ذوالنورین، آئے تو علی، گئے تو حیدر کرار، آئے تو بلال، گئے تو مسجد نبوی کے مؤذن۔ ایک اور بات عرض کیے دیتا ہوں، بڑی عجیب بات، میں نے مؤذن کہا میرے ذہن میں بات آ گئی۔ علماء دعا کریں اللہ مجھے شرح صدر عطا فرمائے 5-10 منٹ کے لیے۔ اللہ یار جب مؤذن اذان دیتا ہے، توجہ میں نقطے کی بات کرنے لگا ہوں، یہ بعض علماء مجھے نقطہ دان بھی لکھ دیتے ہیں نا، کچھ تو ہوتے حلال ہوئے نا، اس سے ہی تے حلال ہو جلے۔ اللہ توجہ میری طرف، یہ پتہ نہیں کی اٹھتے تو جل دن بار ساوی ٹپی والے بار گئے، اللہ کرے مڑ کے آ جلوں۔ توجہ میری طرف یار، جب مؤذن آزان دیتا ہے علماء نے لکھا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کس تفسیر میں بات ہے، تفسیر ضیاء القرآن کو لکھنے والے بیرا شریف کے سید پیر کرم شاہ ازہری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، عجیب نقطہ لکھا، بریلوی مکتب فکر کے ہیں۔ یار میں مندہ نہ ہوا تو میں تفسیر رہی دی ہوئے بول دینا تسی مت تسی مانسرے بڑا وابڑا ٹاکیا سا جی، یہ ویسے ہمیں برباد کر دیا یار۔ قسمیں مجھے بہت کوفت ہوتی ہے اور بڑی خوشی ہوئی آج میری کوفت دور ہوئی ہے۔ توجہ، اللہ کرے ایسے 2-4 اجتماعات اور ہو جائیں۔ اللہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے، جہاں تک
آواز جاتی ہے یشہد کل رطب و یابس، وہاں کے انسان نہیں، پتے نہیں، رطب و یابس، رطب و یابس، رطب وہ ہے جس میں سانس ہوتا ہے، اور یابس وہ ہے جو بے روح ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، رطب و یابس کل مؤذن کے حق میں گواہ بن جائیں گے۔ ایک بات، دوسری بات، مؤذن کی اذان سن کر جو نمازی نماز کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جتنا ثواب اس نمازی کو ملتا ہے، ہر نمازی کا ثواب اللہ پاک مؤذن کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ دو گلا یاد رہ سن، میں تری بڑی زبردست گل کرنا آ گئے، یہ میں سارا میڑ بنتا نا، میڑ سیاح دے ہو نہ سیاح دے اسی، چھوڑو نہیں جانتے آپ۔ یہ میں پیچھے سے بڑی تمہید باندھ رہا ہوں، پانی باندھا جاتا ہے نا پیچھے سے، دریا سے ساتھ کٹھا نکالا جاتا ہے، پھر آگے پن چکی لگی ہوئی ہوتی ہے، جندر چلتا ہے، جندر سے آٹا نکلتا ہے، لیکن پانی کس لیے باندھا جاتا ہے؟ تاکہ جندر چلے۔ جندر کس لیے چلایا جاتا ہے؟ تاکہ آٹا نکلے۔ میں آٹا کٹنا لگے تھا، توجہ میری طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کل رطب و یابس، ہر ذی روح اور بے روح مؤذن کے لیے گواہی دے گا، اور کل قیامت کے دن گواہ بنے گا، اور اللہ ان کی گواہی کو سن کر مؤذن کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ہر نمازی جو نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، قطرات گرتے ہیں، ہر قطرے پر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور جتنی نیکیاں اس کو ملتی ہیں اتنی اکیلے مؤذن کو عطا کی جاتی ہیں۔ آگے 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 بڑی زبردست بات، توجہ میری طرف، اللہ اکبر، بڑی قیمتی بات، توجہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے، پیر صاحب لکھتے ہیں، بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جتنے مؤذن آذانیں دیتے ہیں، اور جتنا ثواب ان مؤذنوں کو دیا جاتا ہے، ان سب کا ثواب اکیلے بلال کے کھاتے میں جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، کچھ سمجھ دے ہو خدا واسطے، سچ آخے مگو، نہیں تو میں جلدا رہنا، میں کار کھڑ کے اپنی ترینتیاں کو سنا چھوڑ سا۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ جتنے نمازی، میں پھر گل کرتا، اللہ میری ان کو آپ کی ان کو سے مختلف ہے، ورنہ میں ان کو میں بڑا زبردست سمجھاتا آپ کو۔ چلو اردو ٹھیک ہے، اردو چلو ان کو بھی ہوگی، چھوڑو اس بات کو چھوڑیں۔ جتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، جتنا ثواب نمازیوں کو ملتا ہے، مؤذن کو ملتا ہے، اور دنیا میں جتنے مؤذن ہیں آذانیں دیتے ہیں، ان کا سب کا ثواب جمع کر کے اکیلے بلال کو ملتا ہے۔ اگلی گل، اے سبحان اللہ ذرا سنبھالے ہو، اگے زبردست گل آ رہی ہے اس ہستے، اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یار بلال کو سارے مؤذنوں کا ثواب، اور ہر مؤذن کو سارے نمازیوں کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ جس ہستی سن بلال کو، جس نے بلال کو خرید کر اسلام کو دیا ہے، جس نے بلال کو خرید کر اللہ اکبر اسلام کو عطا کیا ہے، جتنا ثواب بلال کو ملتا ہے، اور رب العالمین بلال کا ثواب اٹھا کر صدیق اکبر کو عطا کرتا ہے۔
اور کیا شان اللہ نے عطا کی. اسی لیے تو رب کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اور میرے لاڈلے اور میرے پیغمبر، میں نے باقی انبیاء کو بھی اور ماننے والے لیے ہیں، لیکن ان ماننے والوں میں صدیق تو نہیں تھا. صدیق تو میں نے تجھے ہی عطا کیا ہے، فاروق تو صرف تیرے حصے میں آیا ہے، عثمان تیرے حصے میں آیا ہے، علی تیرے حصے میں آیا ہے. انا اعطینا کل کوثر. اللہ اکبر.